بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے روپ میں ہے خیر و برکت بیٹیاں، زندگی کے روپ میں ہے خیر و برکت بیٹیاں، آدمی کے دین میں ہے شان و شوکت بیٹیاں، اور منسلک ہے جن کی ہستی سے زمانے میں عروج، منسلک ہے جن کی ہستی سے زمانے میں عروج، نسل انسانی کی ہر دم جاہ و عزت بیٹیاں، اور دونوں عالم میں ملی ہیں جن کو قدر و منزلت دونوں عالم میں ملی ہے جن کو قدر و منزلت، ایسی عزت ایسی عظمت ایسی غیرت بیٹیاں، اور پھیل جائیں چار سو ان کے اجالوں کے دیے، پھیل جائیں چار سو ان کے اجالوں کے دیے، خوب گر حاصل کریں یہ علم و حکمت بیٹیاں، اور روز محشر بھی رہے گا رحمت کے آس پاس، روز محشر بھی رہے گا رحمت کے آس پاس، رب نے کی ہیں اس جہاں میں جس کی قسمت میں بیٹیاں، اور نار دوزخ سے بچائیں امی ابو جان کو، نار دوزخ سے بچائیں امی ابو جان کو، رکھتی ہیں رب کی عطا سے ایسی طاقت بیٹیاں، اور ہے دعا آصف کی مولا جس کو بھی دے بیٹیاں، ہے دعا آصف کی مولا جس کو بھی دے بیٹیاں، باحجاب و پارسا نور عفت بیٹیاں، باحجاب و پارسا نور عفت و بیٹیاں۔ اللہ کریم جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے لگے ہیں وہ ہے کہ اسلام نے بیٹی کو کیا عزت کیا عظمت عطا فرمائی ہے۔ چند روز قبل میاں والی سرزمین پر ایک انتہائی کبھی اور ایک شرمناک واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص اس نے اپنی چھوٹی سی بچی 5 یا 7 دن جس کی عمر تھی، اس نے 5 فائر اس کے سینے میں لگا کر، سینے میں فائر کر کے اس شخص نے اپنی بیٹی کو قتل کیا، بیٹی کو مار دیا۔ ہم اس واقعہ پر پرزور مذمت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی وہ رسوم، جس طرح زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو برا سمجھا جاتا تھا، آج کے دور میں بھی کئی ایسے حضرات موجود ہیں جو زمانہ جاہلیت کی سوچ رکھتے ہیں اور بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں، بیٹوں سے پیار و محبت و عقیدت رکھتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو برا سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کو کیا خبر کہ بیٹی کو مذہب اسلام نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے، ان لوگوں کو کیا خبر کہ بیٹی کو مذہب اسلام نے کتنا عروج عطا فرمایا ہے، ان لوگوں کو کیا علم کہ بیٹیوں کو اللہ کریم جل جلالہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، ان لوگوں کو کیا علم کہ جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، ان لوگوں کو کیا علم کہ حضور فرماتے ہیں میں محمد بیٹیوں والا ہوں، بیٹیاں غمگسار ہوتی ہیں، بیٹیاں محبت کرنے والی ہوتی ہیں، ان لوگوں کو اس چیز کا کیا علم ہے۔ تو بہرحال انتہائی وہ شرمناک واقعہ، اور میاں والی سرزمین کے علاوہ بھی بقیہ شہروں کے اندر بھی اس طرح کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ زمانہ جاہلیت کی جو رسومات چلی آ رہی ہیں ان میں ایک رسم بالخصوص اس حوالہ سے بھی ہے کہ لوگ بیٹیوں کو برا جانتے ہیں۔ خدا را بیٹیوں سے محبت کیجئے، بیٹیوں سے عقیدت کیجئے، بیٹیوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیے، یہ وہ بیٹیاں ہیں جن کو عزت اسلام نے عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ سمجھیے، انسان جو بھی اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ بیٹے کی صورت میں ہو یا بیٹی کی صورت میں ہو، اس میں ماں باپ کا قصور نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کی تحقیر کرتا ہے، کوئی باپ اپنی بیٹی کو ذلیل کرتا ہے، کوئی باپ اپنی بیٹی کو اگر مارتا ہے، فائر کرتا ہے، اس کو زندہ درگو کرتا ہے، تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں میری بیوی کا قصور نہیں ہے۔ بیٹا عطا کرنا اور بیٹی عطا کرنا
یہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ قرآن مقدس، قرآن مجید برہان رشید فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی ساری بادشاہی، وہ اس کریم ذات کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے رب جس سے چاہتا ہے، جس سے اللہ نے چاہا اسی کو رب نے بنا دیا۔ یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکورا، اللہ فرماتا ہے اللہ جس سے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، معاشرے کے اندر انسان خواہش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، علاج کرتا ہے، حکماء کے پاس جاتا ہے، طبیبوں کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، طلب اولاد کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے بندہ مومن یہ تیری بھول ہے، یہ اولاد دینا اللہ کا کام ہے، اس کے کارخانہ قدرت میں اگر اولاد لکھی ہوئی تو رب وہ عطا فرمائے گا۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ایک بچہ ہوتا ہے یا اس کے گھر میں بیٹے ہوتے ہیں، بیچارہ وہ بیٹی کے لیے تڑپتا ہے، روتا ہے، علماء، مشائخ، اساتذہ، مزارات پہ جا کر اولیاء کاملین کا توسل پیش کر کے رب کی بارگاہ میں بیٹی کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن رب اس کو بیٹی عطا نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کارخانہ قدرت میں اس کے مقدر اور نصیب کے اندر اللہ نے بیٹی نہیں لکھی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بیٹیاں موجود ہیں، ایک بیٹے کی طلب کے لیے وہ کس قدر محنت کرتا ہے، منت مانگتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، روتا ہے، مجالس و محافل کے اندر وہ شخص بار بار التجا کرتا ہے کہ میرے واسطے دعا کرو، اللہ مجھے بیٹا عطا کرے، لیکن اس کے کارخانہ قدرت میں یہ بات منظور نہیں ہوتی تو اللہ اس شخص کو کبھی بیٹا عطا نہیں کرتا۔ تو بہرکیف بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس میں انسان کا قصور نہیں، یہ اللہ ہے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی قرآن مقدس سے ثابت ہے، جس شخص نے کسی انسان کو ناحق انداز میں قتل کیا، اس کو اللہ اتنا گناہ دیتا ہے جس طرح اس نے پورے انسانیت کا قتل کیا ہے۔ اب ایک طرف ہے ایک جان کا مارنا، چاہے وہ سرزمین میاں والی کے اندر جس ظالم باپ نے اپنی بیٹی کو مارا، قرآن کی روح سے اس شخص پر اتنا عذاب اور گناہ آئے گا جس طرح اس نے دنیا جہاں میں بسنے والے تمام لوگوں کا قتل اپنے ہاتھ کے ساتھ کیا ہے۔ اور یہ بھی قرآن کہتا ہے جس نے کسی ایک جان کو زندگی بخشی ہے، ایک شخص کی زندگی کا تحفظ کیا، زندگی بچائی ہے، زندگی مہیا، حقیقی انداز میں تو رب ہی زندگی عطا فرماتا ہے، لیکن اس کا معاشی نظام چلانے کے لیے وہ ایک توسل بنتا ہے، ایک وسیلہ بنتا ہے، اس کی زندگی کی جو سانسیں رب کی طرف سے ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لحاظ سے انسان صحیح فقط کرتا ہے۔ اللہ کریم قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے، جس نے کسی ایک جان کو زندہ کیا اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جس طرح اس نے پوری کائنات میں بسنے والے لوگوں کو زندگی عطا فرما دی ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ رب کی عطا ہے۔ رب ذوالجلال جس سے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے، رب جس سے چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن مجید برہان رشید سے ثابت ہو گیا۔ اب ایسے واقعات جہاں پر بیٹیوں کی تذلیل کی جاتی ہے اور بالخصوص بیٹیوں کو برا سمجھا جاتا ہے، یہ کیوں ہے؟ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ وہ لوگ بیٹیوں سے پیار نہیں کیا کرتے تھے۔ قرآن مقدس کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے، اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب زمانہ جاہلیت میں جو لوگ بسنے والے تھے نا، اللہ فرماتا ہے جب ان کو خوشخبری دی جاتی نا، کس کی؟ بالانثیٰ، بیٹی کی، بیٹیوں کی ان کو خوشخبری دی جاتی، اللہ فرماتا ہے ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، تو ان کا جو چہرہ ہوتا نا وہ کالا پڑ جاتا، غصہ ان کے چہروں پہ آ جاتا، غصے کے ساتھ وہ ہو جاتے، ان کے جو چہرے کا رنگ ہے وہ تغیر ہو جاتا، ان کا چہرہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا، سیاہی ان کے چہروں پہ چھا جاتی کہ ہوئے ہوئے ہمارے گھر میں بیٹی پیدا کیوں ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یتوارا من القوم، وہ نا بیٹی کو چھپاتا ہے، کس سے؟ قوم سے۔ قوم سے کیوں چھپاتا ہے؟ کہ قوم ہمارا مذاق نہ بنائے، ہمیں تان نہ دے، ہمیں تشنیع نہ کرے، ہمیں گالی نہ دے۔
اور قوم ہمارا مذاق اور ٹھٹھا نہ بنائے، وہ قوم سے کیا کرے گا؟ اپنی بیٹیوں کو چھپائے گا۔ موجودہ صورتحال میں حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہر وہ شخص معاذ اللہ جس نے اپنی بیٹی کو کیا کیا؟ قتل کیا، جس نے اپنی بیٹی کا گلا دبایا، جس نے اپنی بیٹی کو زہر کھلایا، جس نے اپنی بیٹی کے مرنے کا انتظام و اہتمام کیا، وہ شخص یہ سوچے کہ کس منہ سے تو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو وہی ہیں جو زمانہ جاہلیت کے اندر تھیں۔ رب فرماتا ہے جب ان لوگوں کو، جاہلوں کو، جہالیت میں جنہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا، اللہ فرماتا ہے جب ہم ان کو بیٹیوں کی خوشخبری دیتے نا، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، غصہ ان کو آ جاتا، یتوارا من القوم، وہ قوم سے کیا کرتے؟ بیٹیوں کو چھپاتے۔ اللہ فرماتا ہے من سوء ما بشر بہ، اس وجہ سے، اس برائی کے سبب جو بشارت مطلب ان کو دی گئی، بشارت تو تھی نا بیٹیوں کی، لیکن وہ اس کو برا سمجھتے، اس برائی کو چھپانے کی وہ کیا کرتے تھے؟ کوشش کیا کرتے تھے۔ اس برائی کے سبب وہ کیا کرتے؟ چھپا دیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اب وہ کیا کرتے؟ وہ کہتے کیا ہم ذلت کے ساتھ اس کو رکھیں، ام یدسہ فی التراب، یا ہم کیا کریں؟ اس کو زمین کے اندر دفنا دیں، دبا دیں۔ الا ساء ما یحکمون، اللہ فرماتا ہے کتنا ساء برا ہے ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کا فیصلہ کیا تھا؟ یا تو ہم بیٹیاں وہ ذلت کے ساتھ رکھیں گے، یا ہم کیا کریں گے؟ ان کو زندہ دفنا دیں گے۔ مطلب بیٹی اس کو کسی گڑھے کے اندر ڈال دینا، کسی کنویں کے اندر ڈال دینا، اس کا گلا دبا دینا۔ تو وہ لوگ ایسی رسومات ان کے اندر تھیں، کیونکہ وہ زمانہ جاہلیت کے اندر رہنے والے تھے۔ افسوس یہ ہوتا ہے موجودہ صورتحال میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا کلمہ پڑھ کر حضور پر ایمان، توحید، قرآن کو مان کر بھی اگر ہم نے اپنی بیٹیوں سے نفرت کی تو سمجھ لیں ہمارے پلے ایمان کامل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے زمانہ جاہلیت کی رسوم کو ہم نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے۔ حالانکہ اگر ہمارا کامل دین کے اوپر ہمارا کامل ایمان ہوتا، ہم زمانہ جاہلیت کی تمام رسومات کو اپنے پاؤں کے نیچے روند دیتے، اور تعلیمات اسلامیہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کا دین ہے، اس دین کو ہم اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ انتہائی شرمناک واقعات اس طرح کے پائے جاتے ہیں جہاں پر بیٹیوں سے نفرت کی جاتی ہے، بیٹیوں کو برا سمجھا جاتا ہے، بیٹیوں کی تذلیل کی جاتی ہے، بیٹیوں کا حق کھایا جاتا ہے، بیٹیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بیٹیوں کا گلا دبایا جاتا ہے، زہر دیا جاتا ہے، گولیاں چلائی جاتی ہیں، زندہ درگور کیا جاتا ہے۔ یہ تعلیمات اسلام کی نہیں ہے، یہ جہالیت کی ساری وہ جہالت ہے، اور وہ رسومات وہ چلی آ رہی ہیں۔ اب سنیے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دور میں سنن دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک شخص اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیٹی تھی، میں نے اس کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنی بیٹی کو بلاتا میری بیٹی میرا کہنا مانتی، میں نے ایک دن اسے بلایا، وہ میرے پیچھے، اور میں نے کیا کیا؟ ایک کنویں کے اندر اپنی بیٹی کو ڈال دیا۔ سرکار نے جب یہ سنا نا، سرکار مدینہ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارا جو دور تھا نا، وہ جاہلیت کا تھا، اب تو نے کلمہ پڑھ کے تو چونکہ مسلمان ہو چکے ہے، تو لہٰذا حالت اسلام میں جب تو آیا ہے تو مذہب اسلام جو پچھلے گناہ ہوتا ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسری روایت، حضور نبی پاک علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص نے، مشہور واقعہ ہے، اپنی بچی کو زندہ درگور کیا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شخص نے جب یہ بات کی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام ہر وہ گناہ معاف کرتا ہے جو زمانہ جاہلیت کے اندر کیا ہو، لہٰذا جو تو نے بچی کو زندہ درگور کیا تھا، چونکہ جاہلیت کے ساتھ تمہارا ایک تعلق تھا، اس وجہ سے تو نے یہ برا کبھی فعل کیا، لہٰذا جب تو اسلام لایا، اسلام وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بیٹی کی عظمت کو کیسے بیان کیا۔ اگر بیٹی کا پیدا ہونا اتنا ہی برا ہوتا
تو معاذ اللہ کیا سمجھتے ہیں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زندگی بسر کی، سرکار نے کیا برائیوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے گھر میں رکھا؟ یا اگر بیٹی کا وجود اور بیٹی کا ہونا معاذ اللہ اگر برا ہوتا تو کیا پوری کائنات میں جو سب سے محبوب ترین ہستی ہیں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، تو کیا اللہ اپنے یار کو، اللہ اپنے محبوب کو وہ بیٹی عطا فرماتا؟ اگر رب کی بارگاہ میں بیٹی کا درجہ اتنا ہی کم تر تھا، رب کی بارگاہ میں بیٹی کا درجہ اتنا ہی جو ہے نا وہ کمزور اور حقیر تھا، تو کیا رب اپنے یار کو یہ گندی چیزیں عطا کرتا، بیٹیاں عطا کرتا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ رب ہمیشہ اپنے یار کے لیے اور اپنے محبوب کے لیے اعلیٰ چیزیں پسند کرتا ہے۔ کوئی محب محبوب کے لیے بری شے کو پسند نہیں کرتا، ہمیشہ محب محبوب کے لیے پاکیزہ اور اچھی چیز کو ہی پسند کرتا ہے۔ بیٹی کا مقام اس کریم رب کی بارگاہ میں کتنا اعلیٰ ہے کہ رب نے اپنے یار کو ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، اور زمانے والوں کو درس دیا ہے کہ بیٹیوں سے نفرت نہیں کی جاتی، بیٹیوں سے پیار کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم جل جلالہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان، حضور فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، بیٹی جس گھر میں پیدا ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کریم جل جلالہ کہ جو فرشتے ہیں نا وہ اس گھر میں نازل ہوتے ہیں، نزول ملائکہ۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فرشتے آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پروں سے اس لڑکی کا احاطہ کرتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ لڑکی کا احاطہ کرتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں اے کمزور لڑکی، جو کمزور عورت سے پیدا ہوئی، جو اس کی کفالت کرے گا قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی۔ مطلب قیامت تک رب اس کی مدد فرمائے گا جو ان بیٹیوں کی کیا کرے گا؟ کفالت کرے گا۔ ذہن کے اندر ایک بات آئی، بیٹی ہمارے گھر میں پیدا ہوئی، اچھا اس کی کفالت کون کرے گا؟ ماں باپ کریں گے۔ ماں باپ کی کتنی زندگی ہے؟ کیا ہماری ہزاروں برس زندگی ہے؟ کیا ہم نے قیامت تک رہنا ہے؟ ہرگز ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہم نے کتنا یہاں پہ رہنا ہے؟ 60 سال، 70، 80، 100 کر لیں، اور یارو 100 سے زیادہ 120 کا لیں، 130 کا لیں، یارو 150 کا لیں، یہ مبالغے کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن رب کیا فرماتا ہے؟ رب کے فرشتے کہتے ہیں جو بیٹیوں کی کفالت کرے گا قیامت تک اللہ اس کی مدد کرے گا، رب کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ اس کا پھر کیا معنی ہے؟ قیامت تک مدد والدین کو کیسے ملے گی؟ قیامت تک مدد ان کفالت کرنے والوں کو کیسے ملے گی؟ چاہے وہ کفالت کرنے والا چچا ہو، چاہے وہ ماما ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، پھر یہ کفالت کے لحاظ سے مدد ان تک قیامت تک کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا بڑا آسان سا جواب ہے، جو بھی بچیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے، ان کا کھانے پینے کا انتظام و اہتمام کرے گا، قیامت تک اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ بظاہر ہماری یہ زندگی 50، 60، 70، 80 سال ختم ہو جائے گی، لیکن جو ہم نے بچیوں کی کفالت کی نا، ہمارے مرنے کے بعد جو قبر کا پیریڈ ہے، یہ پیریڈ قیامت تک ہے۔ قبر کے اندر جو ہم نے آرام کرنا ہے وہ قیامت تک سونا ہے، تو پھر اللہ کی جو مدد ہوگی نا وہ قیامت تک ہوگی۔ معلوم یہ ہوا ہم قبر کے اندر اگرچہ پہنچ جائیں گے، ہمارے وجود میں جو روح ہے وہ نکل جائے گی، اگرچہ ہم ہوں گے تو قبر کی مٹی کے نیچے آرام کر رہے ہوں گے، لیکن رب ذوالجلال جل جلالہ کی جو مدد ہوگی وہ قیامت تک پہنچتی رہے گی۔ اور رب جس کی مدد فرماتا ہے نا قیامت تک، رب اس کو پھر عذاب قبر سے محفوظ بھی فرماتا ہے، اور رب اس کی قبر پر اپنے انوار و تجلیات کا نزول بھی فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے حدیث، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں جس شخص کی ایک بیٹی ہو وہ اس کو ادب سکھائے، سرکار نے فرمایا اس کو کیا کرے؟ ادب سکھائے، اچھا ادب سکھائے، اس کو تعلیم دے، حضور فرماتے اچھی تعلیم دے،
اللہ نے اس کو جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ ان نعمتوں میں سے اس کو دے، اپنی بیٹی کو دے۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بیٹی جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے حجاب، پردہ بن جائے گی۔ کسی گناہ کی وجہ سے اگر والدین قیامت کے دن جہنم کی طرف جانے لگیں گے تو یہ جو بیٹی ہوگی یہ درمیان میں پردہ بن جائے گی، حجاب بن جائے گی، یہ ماں باپ کو کبھی دوزخ کی طرف جانے نہیں دے گی۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 3 بیٹیوں کی پرورش کرے اللہ اس شخص پہ جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں، 2 کی پرورش کرے تب کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اللہ اس کے لیے بھی کیا کرے گا؟ جنت کو لازم واجب فرما دے گا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، حضور فرماتے ہیں جو 1 بیٹی کی پرورش کرے گا اللہ اس کے لیے بھی کیا کرے گا؟ جنت کو واجب فرما دے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بیٹیوں سے پیار کیا کرتے تھے، بیٹیوں سے نفرت نہیں کیا کرتے تھے۔ اور روایات میں آتا ہے سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی نا، نبی کریم علیہ السلام سیدہ خاتون جنت پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا استقبال کھڑے ہو کر فرماتے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام ان کو بوسہ دیتے، اپنی مسند پہ ان کو بٹھاتے، اور جب نبی پاک علیہ السلام سیدہ خاتون جنت پاک کے ہاں تشریف لے کے جاتے، سیدہ طیبہ پاک جو ہیں وہ اپنی مسند سے کھڑی ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں، اور سیدہ خاتون جنت پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا بوسہ دیا کرتی تھیں۔ یہ بیٹی اور باپ کا عظیم پیار تھا۔ اور اگر دوسری طرف بات کی جائے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو مکہ سے مدینہ پاک ہجرت کر کے جانے لگی تھی نا، تو ایک کافر نے جب نیزہ مارا تھا اور ان کا حمل ساکت ہو گیا تھا، ختم ہو چکا تھا، تو سیدہ زینب جو حضور علیہ السلام کی پیاری بیٹی ہیں، جب اس دنیا سے ان کا وصال ہوا نا تو نبی کریم علیہ السلام خود اپنے ہاتھوں سے اپنی پیاری بیٹی سیدہ زینب پاک کو قبر انور کے اندر اتارے ہیں، دنیا والوں کو درس دیا کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، یہ زندہ رہے تب بھی باعث برکت، تب بھی باعث رحمت، اگر یہ اس دنیا سے چلی جائے پھر بھی ہم اس کو عزت عطا کرتے ہیں۔ مذہب اسلام بیٹی کو مرنے کے بعد بھی اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ زینب پاک کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کر زمانے والوں کو درس دیا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، یہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا دین ہے جو بیٹیوں کو مرنے کے بعد بھی اتنی عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کا فقط بیٹی نہیں، بیٹی کی بیٹی سیدہ ام امامہ جو حضور نبی پاک علیہ السلام کی نواسی ہیں، اگرچہ دوسری طرف اس بات کو دیکھا جائے نواسے امام حسن مجتبی، امام حسین سیدہ شباب اہل الجنہ اگرچہ برحق ہیں، ان کی شان، ان کی عظمت کو کروڑوں اربوں خربوں سلام ہے، ان کی شان و عظمت بیان ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں سرکار کا نواسی کے ساتھ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، کتنی عقیدت ہے۔ سیدہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم علیہ السلام کی کیا ہے؟ نواسی ہیں، سرکار کی بیٹی ہیں۔ جب وہ نجاشی بادشاہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں زیورات پیش کیے نا، ان میں ایک انگوٹھی تھی، نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ انگوٹھی کو لیا، ایک روایت میں آتا سرکار نے اس کو عصا مبارک کے ساتھ مس کیا، اور ایک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ید اللہ والے ہاتھوں کے ساتھ اس انگوٹھی کو مس کیا، اور سرکار نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر ان کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کر زمانے والوں کو درس دیا، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں فقط بیٹی سے پیار نہیں کرتا، حضور فرماتے ہیں میں تو بیٹی کی بیٹی سے بھی پیار کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کو پیار دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر یہ دیکھیں حضور نبی پاک علیہ السلام کی وہ عظیم بارگاہ، ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ایک شخص حاضر تھا نا تو اس کا بچہ بھاگتا بھاگتا آیا، اس شخص نے بچے کو اٹھایا، چوما، اپنی گود کے اندر بٹھا لیا۔ بعد میں جب بچی آئی اس شخص نے اس کو نہ چوما، اپنی ایک طرف اپنی بچی کو بٹھاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، سرکار نے فرمایا فما عدلتا بینہما، اور شخص
تو نے ان دونوں میں انصاف نہیں کیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے اس شخص کے لیے جو بیٹا اور بیٹی دونوں کے ساتھ یکساں معاملہ محبت اور عقیدت کا رکھتا ہے۔ جو شخص اپنے بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دیتا، نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص کو بھی جنت کی بشارت دی ہے۔ اس شخص کے لیے بھی جنت ہے جو بیٹے کو ترجیح بیٹی پر نہیں دیتا، دونوں کے ساتھ والدین کا یکساں سلوک ہے، یکساں محبت عقیدت کا تعلق ہے، دونوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لہٰذا مذہب اسلام نے بیٹی کو بڑا مقام عطا کیا ہے۔ اسلام ہرگز اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ بیٹیوں کی تذلیل کی جائے۔ سرزمین میاں والی بالخصوص اور اس کے اطراف میں جن جن شہروں کے اندر بیٹیوں کے ساتھ ایسا نازیبا سلوک کیا جاتا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ایسا طریقہ مذہب اسلام کسی لحاظ سے بھی یہ گنجائش نہیں دیتا۔ اللہ کریم جل جلالہ ہم سب کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اللہ خود حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہماری پاکیزہ بیٹیوں ماؤں اور بہنوں کی عظیم عزت عظمت غیرت حمیت کا صدقہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں اللہ ان کو راہ ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا جو مقام شریعت اسلام نے عطا کیا، اللہ اور اس کے رسول نے جو عطا کیا، اس مقام کو سمجھنے اور ان مقدس خواتین کا ادب احترام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین۔